قرآن مجید سورۃ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ جہاں انسانیت آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو قرآن کریم ہدایت کی کتاب کی بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا سناتن مذہب یعنی ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن مجید کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر یا نبی کا ذکر نہیں، جبکہ سورۃ الانبیاء آیت 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شمار ہوگی۔ تو ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں کہ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں کس طرح موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان کیا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعی ہدایت کے طور پر ان میں آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو آخر کس نبی کی امت ہے؟ آئیے ان تمام سوالوں کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت اور ہندو اسکالرز اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے رہے۔ ہندو مذہب قبول کرنے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہندو مذہب ہے۔ اتنا قدیم ہے کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک موجود نہ تھا، جو کہ صحیح بھی ہے کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے شروع ہو گئی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سونے کے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے دن توڑ دیا گیا تھا۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ایک نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے ہوں گے، جن کی کچھ تعلیمات آج بھی صحیح حالت میں موجود ہیں، مگر اکثر کو بگاڑ دیا گیا اور اس میں بت پرستی کو ایڈ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بت پرست ہیں۔ کیونکہ ان کتابوں کے اندر آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اور اس کے شریک خدا بنا کر ان کی پوجا کی جاتی ہے، اور اب تک ہندو مذہب میں چھوٹے بڑے کئی خدا بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام مذہب کی ابتدا آج سے 1400 سال پہلے شروع ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، یہاں پر آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک پیغمبر نے رکھا، جبکہ اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی۔ کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے کہ اپنی خواہشات کو رب کے حوالے کر دینے والا اور اس کا حکم ماننے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پر آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا معنی پیدا ہونے والا، ابتدائی یا اوریجنل ہے۔ اس لیے آدمی کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتاب میں سمبھوا مانا کہہ کر پکارا گیا۔ اور اگر ہندو ان کے وجود سے انکار کرنے کی کوشش کرے تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگ وید اور بھوش پرانا میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکالنا اور زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ بھوش پرانا چیپٹر نمبر 4 سے 7 کے اندر یہ تمام واقعہ بیان ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ اور انجیل مقدس کے اندر بھی درج ہے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کو سمبھوا مانو یعنی آدم علیہ السلام اور دوسرے کو شترو پاکا یعنی حوا بنایا۔
سب سے اہم سوال ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر کس پیغمبر کو بھیجا گیا؟ کیا اس بارے میں کوئی تاریخ میں شواہد یا ثبوت موجود ہیں؟ سب سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ہندو نام کا کوئی مذہب بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا ذکر کسی آسمانی کتاب میں آیا، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود نہیں، بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے لوگوں کو سندھو کہا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے علاقے کی نسبت سے اپنے آپ کو سندھو کہلوانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کو ہندو کہنا شروع کر دیا۔ یہاں سے یہ ہندو لفظ ایجاد ہوا۔ دراصل ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو لفظ سے موجود نہیں، بلکہ سناتن لفظ کے نام سے موجود ہے، جس کا عربی زبان میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا۔ اس کا ایسا مطلب بالکل سورۃ الروم کے اندر موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہی ہے۔ تاریخ کے حوالے اور مضبوط دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتاری گئی تھی۔ ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ استعمال کیا گیا، لہذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ الہود میں اور بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 7 کے اندر یہ بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو دوبارہ سے نافذ کر دوں گا، اور بھوش پرانا چیپٹر نمبر 4 to 7 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بھی کہ ایک منو کو خدا نے ایک عظیم کشتی بنا کر اس میں جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد خدا نے سیلاب بھیجا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے بوٹ یعنی کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربک زبان میں ہے۔ اس میں ویداس فیوچر کے بارے میں بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات ہوگی، اور ویداس میں حضرت نوح علیہ السلام کو کل 74 جگہ پر مخاطب کر کے یعنی ان کا نام لے کر بیان کیا گیا۔ فرانس کے ایک رائٹر A.J.A. ڈوبول نے ہندو مذہب اور ان کی روایات کو 40 سال تک پڑھا اور بتایا کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا بن چکی تھی، جس کو بعد میں آباد کیا گیا، اور ویداس بھی بار بار حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کے واقعات بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کوئی نہ کوئی گہرا تعلق ضرور موجود ہے۔ لیکن جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ نبی کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی قوم میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بت پرستی کا رواج ہو جاتا ہے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سے نسل کی افزائش شروع ہوئی، تو آہستہ آہستہ ان لوگوں کے اندر بت پرستی شیطان کے وساوس کی وجہ سے ان میں شامل کر دی گئی، اور آج بھی یہ لوگ بت پرست ہیں۔